ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النوح۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہی کے نام سے سورۃ نوح ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ ان انذر قومک من قبل، کہ ڈرائے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آئے ان پر دردناک عذاب۔ قالا یا قومی انی لکم نذیر مبین، کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، بے شک وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور ڈیل دے گا تمہیں ایک مقررہ مدت تک، یعنی موت تک یا عذاب کا وعدہ آنے تک۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایک طویل عمر تک ڈیل دی جائے گی، کیونکہ عام قانون کے مطابق موت بہرحال ہر نیک اور بد کو آنی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آیا نہ ڈیل دی گئی، یعنی عذاب جو طوفان نوح کی شکل میں تھا جب آیا تو انہیں مہلت نہ دی گئی، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم میں سمجھ ہے تو یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہیں۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا اے میرے رب بے شک میں نے بلایا اپنی قوم کو رات اور دن۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس نہ انہیں بڑھا میرے بلانے پر مگر بھاگنا۔ وانی کلما دعوتہم، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں بلایا، لتغفر لہم، کہ تو بخش دے انہیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ڈالنے لگے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، اور اوڑھ لیے اپنے کپڑے، واصروا، اور ضد کی، واستکبروا استکبارا، اور تکبر کیا بڑے ہی غرور سے۔ انہوں نے کپڑا اپنے چہروں پر ڈال دیا تاکہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں، یا سروں پر اپنے کپڑے ڈال لیے تاکہ میں انہیں دیکھ نہ سکوں اور وہ میرے کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی شدت عداوت اور نصیحت سے بیزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض کے مطابق اس لیے کہ پیغمبر ان کو پہچان نہ سکیں اور قبولت دعوت کے لیے نہ کہہ سکیں، کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے اور تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے انہیں بلایا برملا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر بے شک میں نے کھول کر انہیں کہا اور چھپ کر چپکے سے۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیج دے گا تمہارے لیے آسمان سے بارش۔ بعض علماء اسی وجہ سے نماز استسقاء میں سورۃ نوح پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار، جن میں یہ آیت بھی تھی، پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور فرمایا میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ ابن کثیر۔ حضرت حسن بصری سے متعلق ہے کہ ان سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، آپ نے اسے استغفار کرنے کو کہا۔
ایک شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے پوچھا آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی؟ تو آپ نے کہا یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آیت 10 سے آیت 12 تک یہی مطلب نکلتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ بڑھا دے گا تمہارے لیے مال اور بیٹے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں نہیں تم امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور البتہ پیدا کیا تمہیں طرح طرح سے، یعنی نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام اور لحم، اور پھر خلق۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا نہیں تم نے دیکھا کیسے پیدا کیے اللہ نے سبع سماوات طباقا، 7 آسمان تہ بتہ۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور بنایا چاند اس میں روشن۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا سورج کو چراغ۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے اگائے تمہارے لیے زمین سے جما کر، یعنی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو، یا نطفہ سے جو اسی خوراک سے بنتا ہے جو مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس میں اور وہ نکالے گا تمہیں باہر۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں کشادہ راستوں پر۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِی، کہا نوح نے اے میرے پروردگار بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، اور پیروی کرتے ہیں جو نہیں زیادہ کرتے ان کا مال۔ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور نہ ان کی اولاد مگر صرف نقصان ہی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے چلیں چالیں بہت بڑی چالیں۔ یہ مکر کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں ان لوگوں کا حضرت نوح علیہ السلام کے قطر پر ابھارنا تھا، بعض کے مطابق مال اور اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے وہ ہے، بعض کے مطابق اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر ہوتی، بعض کے مطابق ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، بعض کے مطابق ان کا کفر ہی بڑا مکر تھا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور بولے نہ تم چھوڑنا اپنے معبودوں کو۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور نہ تم چھوڑو ود کو۔ وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سوا کو۔ وَلَا یغوث وَیعوق وَنَسْرًا، اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نصر کو۔ یہ 5 بت تھے جن کی پوجا قوم نوح علیہ السلام کرتی تھی۔ یہ 5 نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو سکھا دیا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم گھروں میں اور دکانوں پر لگا لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کی برکت سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ عرب میں بھی ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ود زومت الجندل میں قبیلہ قلب کا بت تھا۔ سوا ساحل بحر کے قبیلہ حزیل کا بت تھا۔ یغوث سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی عزیف کا۔ یعوق ہمدان قبیلے کا بت تھا۔ نصر
حمیر قوم کے قبیلے ذوالقلع کا معبود رہا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور یقیناً انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور نہ تم زیادہ کرنا ظالموں کو مگر گمراہی، یعنی بھٹکتے رہیں اور سیدھی راہ نہ بن پڑے، یا ان کو معرفت الہی نصیب ہی نہ ہو۔ ظاہری معنوں میں اے اللہ ان ظالموں کو گمراہی میں اور بڑھا دیجیے تاکہ ان کا پیمانہ لبریز ہو کر عذاب الہی کا سبب بن جائے۔ یہ بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہدایت سے مایوسی پر کی۔ جب کسی شخص جماعت کی راہ راست پر آنے کی طرف سے قطعاً مایوسی ہو تو نبی جانچ کر ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں جیسے قتال کا حکم ہے۔ آخری صورت یہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو فنا کر دے تاکہ ان کے زہریلے اثرات سے دوسرے محفوظ رہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، بے سبب اپنے گناہوں کے وہ ڈبو دیے گئے۔ فادخلوا نارا، پھر داخل کیے جائیں گے آگ میں۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا مددگار۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض، اور کہا نوح نے میرے رب نہ تو چھوڑنا زمین پر من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی گھر۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک تو اگر چھوڑ دے گا انہیں تو یہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ وہ جنیں گے مگر ڈیٹھ حق کے منکر۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب بخش دیجیے مجھے اور میرے والدین کو۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو داخل ہو میرے گھر میں ایماندار۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ زیادہ ہوتا ظالموں کو مگر بربادی۔ مؤمنین سے مراد وہ لوگ جو مسلمان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے، اور مؤمنین اور مؤمنات سے مراد تمام مسلمان مرد عورت ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔